اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم مجید دوستوں، یہ واقعہ اللہ کے نبی اور حضرت عبد الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ اس واقعے کو پورا ضرور دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان شخص اپنی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ میں چاروں طرف دیوار بنوا رہا تھا۔ میرے پڑوسی کے کھجور کا ایک پیڑ میرے دیوار بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی سے گزارش کی کہ وہ اپنے اس پیڑ کو میرے لیے چھوڑ دے یا پھر مجھے بیچ دے۔ میں اس کی رقم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنی دیوار بنا سکوں، لیکن اس نے میری دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور میں اپنی دیوار نہیں بنوا پا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پڑوسی کو بلایا۔ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کی شکایت سنائی۔ اس شخص نے مانا اور کہا کہ جی ہاں، یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے کھجور کا پیڑ اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس پیڑ کو اس نوجوان کے ہاتھوں بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں ہی باتوں سے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر سے دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو بیچ کر پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عجیب الشان کھجور کا درخت بدلے میں ملے گا۔ دنیا کی ایک پیڑ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ کی پیشکش ایسی پیشکش تھی جسے سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے اور سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا آدمی جسے جنت میں ایک عظیم الشان درخت دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس سے بھی انکار کر کے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ دنیاوی دولت کس طرح لوگوں کے دلوں و دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ اپنی کچھ دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس آدمی نے بھی یہی کیا، اپنا کھجور کا پیڑ بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں بیٹھے ایک صحابی عبد الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں بھی وہ درخت ضرور ملے گا۔ عبد الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی ہاں، مدینے میں ایسا کون ہوگا جو عبد الدحداء کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہیں جانتا ہوگا۔ ایسا باغ جس کے اندر ہی محل بنایا گیا ہے اور باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں جو بہت دور سے نظر آتی ہیں۔ مدینے کا ہر شخص آپ کے باغ کے کھجوروں کو کھانے کی چاہت رکھتا ہے۔ عبد الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی بات پوری ہو جانے کے بعد کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے پیڑ کے بدلے میں میرے پورے باغ، محل، پانی کے کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں بیچنا چاہو گے؟ اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں عبد الدحداء 600 کھجوروں کے پیڑ کا باغ مل جائے۔ معاملہ ہر طرح سے اسے فائدہ مند نظر آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے کر دیا گیا۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا؟
آپ نے فرمایا نہیں۔ عبدالدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اے ابوالدہدہ، رب العزت نے تو ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ایک کھجور پیڑ جنت میں دیتا ہے، لیکن تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تجھے اتنے کھجور کے باغ دیے ہیں جسے گنا نہیں جا سکتا۔ اے عبدالدہدہ، میں تمہیں پھلوں سے لدے ہوئے ان درختوں کی کتنی خوبیاں گناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو کہتے رہے اور وہاں مجلس میں موجود ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں عبدالدہدہ ہوتا۔ عبدالدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر گئے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دیے اور بولے، میں نے 4 دیواروں کے ساتھ یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے خوبیوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے۔